اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خوبصورت لگنا چاہتا ہے، اور اس خوبصورت نظر آنے کی تگ و دو اور محنت میں ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ اچھا لباس، اچھی ڈائٹ، ورزش، اپنے آپ کا خیال، اور یہ سب انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو پسند آئے۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اصل خوبصورتی انسان کی عادات ہیں، اس کے رویے ہیں، اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، معاملات ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی اصل میں وہ اسوہ ہے، وہ طریقہ ہے جو ہمیں لوگوں کی نظر میں، اور خاص کر لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی مزید کچھ جہتوں کی، کہ ہماری زندگی کے وہ کون کون سے اسپیکٹس ہیں جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں اور اپنی عبادات کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آج پھر ہم کچھ مزید اینگلز ڈسکس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات مثلاً رمضان میں کیسی ہوتی تھیں؟ آپ کثرت کر دیتے تھے، آپ زیادہ کر دیتے تھے اپنی عبادات کو، آپ کے نوافل، آپ کا صدقہ، آپ کی نماز، آپ کا ذکر اور آپ کا تلاوت قرآن، ہر چیز بڑھ جاتی تھی رمضان میں۔ تو اس لیے ہم اپنے آڈینس سے بھی یہ بات کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرائیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں اپنی عبادات کو بڑھایا کریں، ہم سستی نہ کیا کریں، اور رمضان کے نہ دن ضائع کرنے والے ہوتے ہیں نہ راتیں، اور تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا اپنی کمر ہمت کس لینی چاہیے۔ وہ مجھے کسی کا بڑا اچھا وہ لگا کہ وہ جو تھکن آپ کی ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو اجر ہے وہ آخرت تک وہ آپ کا باقی رہ جائے گا۔ ایام معدودات، بالکل بالکل بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے آتا ہے تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور جاتا ہے تو اداس کر جاتا ہے، بالکل اداس کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل تھوڑے سے دن ہیں۔ اور پھر اعتکاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے، جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے بھی۔ پھر اسی طرح سے رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل عبادات روزوں میں بھی ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے اور تھرسڈے کو آپ روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا، اور اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو وجوہات بتائی ہیں، اس میں ایک وجہ تو یہ ہے منڈے کی کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ مجھے کچھ دن پہلے کسی نے ایک سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنی پیدائش کے دن پر روزہ رکھ لیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو اتنے اہم نہیں ہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ تو اہل ایمان پر اللہ کا احسان ہے، تو آپ بھی پھر پیر کے دن ہی رکھیں روزہ، بے شک ہر پیر کو رکھیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی تھی تھرسڈے کے روزے کی، وہ تھی کہ اس دن اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ گھر تشریف لاتے تھے اور آپ پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ اچھا پھر روزہ ہی صحیح۔ یعنی آپ ایک پازیٹیوٹی ایک انسان کی دیکھیں
کہ ان کو بھوک لگی ہے اور ایک انسان کو کہا جا رہا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انوائنس نہیں، کوئی اینگر نہیں، کچھ نہیں، اور ایک اتنا اس کو پازیٹیولی چینلائز کر لینا کہ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کر لینا، کوئی اپنے فقر و فاقے کا کسی قسم کا گلہ نہیں. تو بہت اس میں سیکھنے کی بات ہے. ہمارے ہاں تو افطار کے وقت اگر کسی کی پسند کی کوئی چیز ذرا سی کم پڑ جائے، یہ اتباع نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اتباع نہیں کر رہے. ہم اس چیز کو تھوڑا اس اینگل سے سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کسی اور جہت میں چلے جا رہے ہیں. ہمیں کثرت چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ نفس کشی کا مہینہ تھا یہ، اور ہم نے اس کو نفس پرستی کا مہینہ ایک اور اینگل سے بنا لیا، کھانے پینے کے حوالے سے بنا لیا. آپ دیکھیے کہ عبادات تو پیچھے چلی گئی نا، تو یہ کھانا پینا ہی سب سے پہلی اٹریکشن رمضان کی بن گئی بالکل ہے. بالکل. رمضان پیکیجز آ رہے ہوتے ہیں، ریسٹورنٹس کے آ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور ایک چیز جو بہت ہی ہماری صحت کے لیے بھی غلط ہے اور ہماری روحانیت کے لیے بھی وہ بہت ڈیمیجنگ ہے، وہ ہے سحری کے وقت آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے کچھ کھائیں. نہ تو اس وقت وہ مرغن چیزیں آپ کو ویسے بھی کھانی چاہیے، کوئی نیوٹریشنسٹ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا، کوئی ریکمینڈ نہیں کرے گا. اور دوسرے انسان کا وہ وقت ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، وہ تو اتنا بابرکت وقت ہے. اور اس وقت اپنے گھر میں اور سمپل سادہ سحری جو ہے نا، وہی انسان کو زیادہ بلکہ وہ سسٹین کرتی ہے. جی جی بالکل. اچھا، پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کی قرات ہے، اس کے بارے میں ایک جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم جو بہت تیز تیز قرآن پڑھتے ہیں یا حروف کی پوری ادائیگی نہیں کرتے، آخری حرف کو کھا جانا، مدوں کو ادا نہ کرنا، اسی طرح سے تجوید میں کچھ جس کو لحن جلی کہتے ہیں کہ ایسی غلطی کہ جس سے قرآن کی آیت کا معنی چینج ہو جائے نعوذ باللہ، یا ایسی جگہ پہ وقف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا نا کہ جیسے الرحمن الرحیم، تو آپ ان کو پورا لفظ کو ادا کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا کرتے تھے کہ تاکہ پورا لفظ جو ہے وہ ادا ہو. تو یہ تیزی کرنا قرآن کی تلاوت میں یہ بھی اتباع سنت کے خلاف ہے. نوافل میں کثرت جس طرح آپ بتا رہی تھی، بالکل بالکل، نوافل کی کثرت بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی بھی کثرت. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے، سوار ہیں تو پیدل جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ذکر. ایک تو وہ ہیں کہ جو دعائیں ہیں ڈفرینٹ مواقع کی، سواری پہ چڑھنے کی وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا استعمال اس طرح کرتے تھے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا. کبھی استغفار ہے تو کبھی شکر ہے. سبحان اللہ. ہمیں کتنا سیکھنا چاہیے کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، یہ سب سے بڑا پچھتاوا ہے کہ انسان اپنی ساری جو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزانہ کی مفت کی انویسٹمنٹ دے رکھی ہے، اس کو استعمال ہی نہ کرنا. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں سوچ رہی تھی کہ ابھی آپ رمضان کی بات کر رہی تھی نا، اور بات ہو رہی ہے نوافل کی اور عبادات کی، تو میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اشراق کے نارملی 2 نوافل ادا کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں یا 4 پڑھ لیتے ہیں، تو رمضان میں اس کو 8 پہ لے جائیں کیونکہ 8 میکسیمم سنت ہے. بالکل. تو وہ اگر آپ اس کو کریں گے تو وہ آپ کے نوافل کی کثرت اس میں ہو جائے گی. آپ اشراق کے نوافل کو زیادہ کریں، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیں اور آپ باقی مہینوں میں بھی پھر اسی طرح اس کو کنٹینیو کر سکیں. وہ ہے نا ربیعہ بن کعب اسلمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں. تو آپ نے فرمایا اور کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اور کچھ نہیں. انہوں نے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بالکل سجدوں کی کثرت سے پھر میری مدد کرو، یعنی میں پھر تمہاری شفاعت کر سکوں گا. جزاک اللہ. اور اس سے ایک اور بات آبا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم عموماً کتنے پریشان رہتے ہیں اپنی چھوٹی بڑی ضرورتوں کے لیے،
معاملات میں ہوں یا بچوں کے ساتھ کہیں بھی ہینڈلنگ میں پرابلم ہو، تو قرآن تو ہمیں یہی سکھاتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اتباع تو ہے کہ آپ مشکل میں نماز کی طرف دوڑتے ہیں. بالکل بالکل. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی طرف دوڑے، ہم فوراً نمازوں کی طرف یا نوافل کی طرف وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی کسی وقت اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ سب سے پہلا خیال آپ کو کس کا آتا ہے، جزاک اللہ تعالیٰ کا آتا ہے یا کسی انسان کا آتا ہے. اور ایک اور چیز جو اعتدال جو عبادات میں ہے نا وہ بھی ضروری ہے. ہم نے عبادات کی بات تو کی لیکن اعتدال بھی ضروری ہے عبادات میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو سنا کہ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں روٹین بتائیں، اور پھر انہوں نے باہر نکل کے آپس میں بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارے لیے تو اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. کم جانا. تو ایک نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے ایک کہ اپنے لیے کم جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں تو ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. تو ہم زیادہ نہیں کر سکتے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. زیادہ کریں گے تو اس ایکسٹریم پہ جائیں گے جو کہ پھر ہلاکت کا باعث بنے گی، کیونکہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. تو ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں ساری رات جاگا کروں گا اور نوافل پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ان کی بات کو، اور آپ نے فرمایا کہ تم ہی لوگ جو یہ بات کر رہے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں رات کو، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، اور میں افطار بھی کرتا ہوں. اور تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اسی لیے ہلاک ہوئیں کیونکہ آپ دیکھیں رہبانیت وغیرہ، پھر وہ اس کو جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. پھر وہ اس کو نبھا بھی نہ سکے، رہبانیت کو خود سے اپنے اوپر امپوز کیا، پھر اس کو نبھا بھی نہ سکے. تو ایکسٹریم بھی اتباع نہیں ہے، اعتدال اتباع ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے دور جائے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پھر راستہ ہی ایک اور اختیار کر لے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ اور آپ کس جہت پر بات کرنا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ میں حج پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو عین سنت کے مطابق کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جس طرح نماز اور روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی دفعہ کتنی تلخی ہو جاتی ہے. بعض جو لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو آپس میں ایک دوسرے سے بعض اوقات کسی نہ کسی اختلاف کی وجہ سے کبھی عرفات کے دن یا مینا میں بہت کامن ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں. وہ دن کے جو آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا، گناہوں کی معافیوں کا دن ہے، تو وہ اس چیز میں گزر جاتا ہے. تو اگر ہر چیز کو سنت کے مطابق کیا جائے نا تو پھر آپ کو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں آئے گی. پھر اسی طرح کھانے پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز جو پسند ہوتی وہ کھاتے، اور جو ناپسند ہوتی اسے ہاتھ کھینچ لیتے، لیکن اگر وہ حلال ہے تو اس کی برائی نہیں کرتے تھے کھانے کی، اور تاکہ دوسرے نہ اس سے بددل ہو جائیں. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اطعمت و سقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس سے آپ کا کلام اور آپ کا انداز کلام بھی بیان ہوتا ہے نا کہ آپ جب لوگوں سے کلام کرتے تھے یا لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے تو ہر نعمت کو پھر اللہ رب العالمین کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے تھے. اور یہ بچوں کی تربیت میں بھی بہت ضروری بات ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو بھی کچھ وہ کھا رہا ہے، کچھ وہ پی رہا ہے، رزلٹ اس کا اچھا آ گیا ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کریں. پھر اسی طرح سے سونے جاگنے کے آداب تو عبادت بنا دیتے ہیں. آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا یہ صرف مومن کے لیے ہے نعمت، کہ اس کا ہر جو جبلی ایکشن ہے نا، انسٹنکٹ جو ہیں اس کے، جو اس کی ضروریات ہیں،
وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں اگر وہ اتباع سنت کے ذریعے سے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جو دعا مانگ کے سویا کرتے تھے، بہت سی اور بھی ہمیں ملتی ہیں اور اذکار بھی ہمیں ملتے ہیں. 2 کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. سبحان اللہ. اور کون ہستی ہیں جو یہ دعا مانگ رہی ہیں؟ سبحان اللہ. اور اسی طرح سے جو سیدہ فاطمہ، ہم سیدہ فاطمہ یا اولاد کے حوالے سے جب بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں بھی یہ بات آئے گی، لیکن بریفلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ملازم مانگنے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کو تسبیحات سکھا دیں. اور آپ سوچئے کہ کس طرح سے ایک تھکن کو، فزیکل تھکن کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پوری امت کو، بیٹی کے ذریعے کہ تسبیحات کرو تم فریش ہو جاؤ گے. اور اگر واقعی ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت رکھتے ہو نا، اور اگر ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا، ہم بھی تسبیحات کر کے تو فریش ہوں گے. یہ ہے اسپریچویلٹی کی ایک لیول. میں تو آپ کی باتوں سے اتنی امیز ہو رہی ہوں، مجھے لگتا ہے دیکھیں سوتے تو سبھی ہیں نا، صحیح بات. کھاتے تو سبھی ہیں اور تھکتے بھی سبھی ہیں. ان چیزوں میں اگر ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو وہ عبادت بن جائے، وہ سب چیزیں اجر کا باعث بن جائیں. سونا، کھانا پینا تو روٹین ہے ہماری، بالکل. لیکن ہم اتنے انکانشیس ہوتے ہیں، ہم روٹین میں بس کر رہے ہیں، اس کو ہم اوپر نہیں لے کے جاتے. بالکل. یہ اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ذات کو اور اپنی سوچ کو. بالکل. جی. ایک اور بہت خوبصورت جہت ہے جی، اور وہ ہے کہ آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا، آپ کا کلام، آپ کا سکوت کیسا تھا اور ہمیں کس طرح کا بننا چاہیے. تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کلام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو آپ کے الفاظ گنے جا سکتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی تو اس کو 3 مرتبہ دہرایا بھی کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے نا، تھوڑی بات میں آپ بہت گہرے معنی والی بات بتا دیتے تھے، جیسے انما الاعمال بالنیات. کتنے 3 الفاظ ہیں اور کتنی گہری بات ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت، آپ کی خاموشی، لمبی خاموشی ہوتی تھی. بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے. اور بعض اوقات تو صحابہ اپنی کوئی دور جاہلیت کی بات یا اپنی کوئی ہم ایسے کیا کرتے تھے، ہم ویسے کیا کرتے تھے، تو سب ہنس رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ بیٹھے مسکراتے رہتے تھے. کسی بات کی تصحیح کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں یا بعضوں کا زیادہ بھی، لیکن یہ ہے کہ غیر ضروری کبھی آپ نہیں بولتے تھے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لا یعنی باتوں سے بہت دور کر رکھا تھا. وہ حدیث ہے نا، من سمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو کم بولنا چاہیے انسان کو. اور ویسے بھی نامہ اعمال میں اتنا کچھ لکھوا کے کیا کریں گے، ہم کیسے مینیج کریں گے اس کو قیامت کے دن. ہمارے ہاں تو کوئی خاموش ہو کے بیٹھ جائے تو سمجھتے ہیں کہ ناراض ہو گئے. ہمارے ہاں بالکل ایک فرق ہو گیا ہے، سوچ کا انداز ہی فرق ہو گیا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے. تبسم تو آپ کا بہت زیادہ تھا، اسمائل تو آپ کے چہرے مبارک پر ہر وقت رہتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. لیکن آپ کبھی ہنسے بھی ہیں، لیکن آپ اس طرح کبھی منہ کھول کے کہکا لگا کے نہیں ہنسے کہ آپ کا حلق تک نظر آئے. بہت شائستہ، بہت نفیس آپ کا طریقہ تھا ہنسنے کا بھی. اور آپ روئے بھی ہیں، آپ میت پر رحمت کے لیے بھی روئے ہیں اپنے صحابہ کی موت پر. پھر اسی طرح آپ امت پر جو ایک شفقت ہے کہ ان کا کیا بنے گا، یہ کیری آن کر سکیں گے میرے بعد یا نہیں، اس پر بھی آپ روئے ہیں. آپ اللہ کی خشیت کے لیے بھی روئے ہیں، یعنی اللہ کی خشیت کی وجہ سے. پھر اسی طرح کئی مرتبہ آپ قرآن سن کر بھی روئے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے جلال میں بھی روئے ہیں. اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں. اور ساتھ آپ نے کیا فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے،
لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناپسند ہو. اور وہ اسی طرح آپ نے نواسی کی وفات پر جب آپ بالکل. روئے ہیں اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں تو یا آپ نے رسول کہا کہ اللہ، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ انداز تھا. اور آپ سوچیں کہ دوسرے انسان کے لیے بھی رونا جو ہے نا، وہ بھی، ہم لوگوں کے دل بعض اوقات بہت سخت ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے لیے کوئی اگر کوئی رو پڑے، کسی کی کوئی بات سن کے، کسی کی کوئی ایڈورسٹی سن کے، کسی کی کوئی مشکل صورتحال دیکھ کر، تو ایک حیرت کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ اچھا تو مطلب یہ تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی. حالانکہ رقیق القلب ہونا، یعنی دل کا نرم ہونا اور دوسرے لوگوں کے لیے رونا، یہ رحمت کی علامات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ایک انسان کو کسی دوسرے کی تکلیف محسوس تو ہو. ورنہ تو یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے کہ آپ کسی دوسرے پر آپ کو ترس نہ آئے، آپ کو خیال نہ آئے. تو اسلام تو سارا ہے ہی اس چیز کے اوپر بیسڈ کہ آپ دوسرے کے احساسات کو پہچانیں. آپ دیکھیں کہ وہ جو سورۃ البقرہ میں آیت آتی ہے کہ وہ فقراء کہ جو احصروا فی سبیل اللہ، جو محصور ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگ نہیں سکتے. تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی علامات سے پہچان جاؤ گے. تو پہچاننا چاہیے نا، انسان کو اتنا سیلف سینٹرڈ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ پہچان ہی نہ سکے کہ میرے ارد گرد کسی کی کوئی ضرورت بھی ہے. جب تک کہ کوئی خود نہ آپ سے مانگے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے، تو یہ تو اسوہ نہیں ہے. اور دلوں کی سختی تو ویسے ہی دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے. بہت نقصان. اور دل جب سخت ہوتے ہیں تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. یہ تو قرآن حکیم کے اندر ہے. بالکل بالکل. اور اسی طرح میں دو اور جہتوں کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی معاملات میں، اور خاص طور پر ایک جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ادھار لے لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن تھی، کچھ سا جو جو ہیں اس کے بدلے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ادھار واپس کیا ہے تو خود سے اپنے دل کی خوشی سے آپ نے ایکسٹرا دے کے واپس کیا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ مریض کی عیادت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے نا وہ کس طرح سے ہوگا. آپ جائیں، ایک تو آپ ایسے وقت پہ جائیں کہ مریض ڈسٹرب نہ ہو، اور اسی طرح سے یہ کہ اس کو دعا دیں اور اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. لا بأسا طہور انشاءاللہ، یہی سنت ہے نا. جی اور بالکل. اسی طرح سے دعائیں بھی ہیں، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ ایسی خوبصورت دعا دے کر مریض کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے اور امید دلا کر اٹھا کرتے تھے. اور ہمارے ہاں تو بالکل اس کا الٹ ہے. ایک تو ہمارا جانا ہماری کنوینئنس پہ، بالکل. اور پھر دوسرا بات ہے کہ جا کے جو ہم اپنے جو وہ مشورے، اور تم نے اس ڈاکٹر کو کیوں دکھایا، جی، آپ نے اس ڈاکٹر کو کیوں نہ اور دکھایا، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے. بالکل. اور آپ اپنی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ کافی انٹرسٹنگ جملے ہیں جو ہم بولتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں بولنے چاہیے. بالکل بالکل. نہیں، مریض کی جو ہے نا اس کی سوچ کو پازیٹیو کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی اتباع سنت ہے. ناظرین، بے شمار ہی ایسے خوبصورت معاملات اور ایسے واقعات جو اتباع کے لائق ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنا دے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ سے وہ چیزیں سیکھیں جو رب کی رضا ہمیں عطا فرما دے. جزاک اللہ الخیر کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.